إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی نیا سال بھی شروع ہو چکا ہے. محرم الحرام کا مہینہ بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے اور اس میں ایک خاص دن ہے جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. یہ محرم الحرام کے عام دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والا دن ہے. اسلامی سال اور تاریخ اور ہجری سال کا شروع ہونا اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط لکھا اور یہ لکھا کہ حضرت آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں کہ کس دن آپ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا. ان سب باتوں سے سمجھنے کا دار و مدار وہ تاریخ کے لکھنے پر ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نہایت معقول طریقے سے لیا اور فوری طور پر اکابر صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو جمع کیا اور ایک مشاورتی میٹنگ بٹھائی اور صحابہ سے مختلف قسم کی آرائیں وہ سامنے آئیں. ان صحابہ میں سے پہلی جماعت کی رائے یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے اور تیسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے اور چوتھے نمبر پر صحابہ کی یہ رائے تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ تمام صحابہ کی آراء اور وہ مشورے سنے اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ ولادت یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت سے یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ولادت اور نبوت کے دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں تھے بلکہ اختلاف تھا اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا سال مومن مسلمانوں کے لیے غم اور صدمے کا سال ہے. اس لیے مناسب ہوگا کہ اسلامی سال کی ابتدا وہ ہجرت سے کی جائے. جس وقت حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اس وقت سے ہجری سال کی ابتدا شروع ہو گئی ہے. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے کرنے کی وجوہات اور فوائد بھی فرمائے کہ ہجرت سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان وہ امتیاز کر دیا تھا، فرق واضح کر دیا تھا، اور اسی طرح اسی سال میں اسلام کو عزت بھی ملی جس سال ہجرت کی گئی، اور یہی وہ سال ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، اور اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہوا کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا وہ ہجرت سے کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سال کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے؟ جو 12 مہینے ہیں، اس پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور اسی طرح صحابہ کی مختلف رائے وہ سامنے آئی۔ ایک جماعت کا مشورہ یہ تھا کہ اسلامی سال کی ابتدا رجب کے مہینے سے کی جائے، اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اسلامی سال کی ابتدا رمضان سے کی جائے، اور تیسری جماعت کی یہ رائے تھی کہ محرم سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور چوتھے نمبر پر صحابہ نے یہ رائے دی کہ ربیع الاول سے ابتدا کی جائے۔ اس میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہوا کہ اجماع بھی ہوا کہ اسلامی سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہوگی اور اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہوگی۔ تو اسی طریقے کے ساتھ وہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے شروع ہو گئی، اور اسلامی سال کی ابتدا مہینوں میں سے محرم الحرام سے شروع ہو گئی۔ اور ان 4 مہینوں میں سے جو 12 مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں، عزت اور احترام والے مہینے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما دیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک سال کے مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک فی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینے مقرر ہو گئی ہے یوم خلق السماوات والارض، جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، ادب اور احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم لوگ اپنے اوپر ظلم مت کرو ان مہینوں کے متعلق، ان متبرک اور ان ادب اور احترام والے مہینوں کے متعلق اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ تو یہ جو 12 مہینے ہیں اسلامی سال کے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت اور ادب والے ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ ہے۔ یہ ادب اور احترام والے مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی یہ بات تھی۔ شروع سے معلوم ہو گیا ہے کہ مہینوں کی جو گنتی ہے اور یہ اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں، یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ شروع سے یہ اسلامی سال، اسی طرح یہ اسلامی مہینے وہ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام شرعی احکامات کے لیے قمری سال کو چن لیا، قمری حساب کو، جو چاند کا حساب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے بھی ہیں، جیسے ستاروں کے ساتھ بھی وہ حساب کیا جاتا ہے، اور شمسی سورج سے بھی حساب کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کے لیے روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قمری جو سال ہے، قمری حساب ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی یہ بات کہ 12 مہینے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، یہ بات تو ازل میں لکھی ہوئی ہے کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متعین اور خاص ہیں، لیکن ان مہینوں کی ترتیب اور تعیین اللہ تعالیٰ نے اس وقت عمل میں لائی ہے یوم خلق السماوات والارض، جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ادب اور احترام والے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان 4 مہینوں میں ہر گناہ کرے، جو گناہ بھی کیا جائے وہ بہت زیادہ بدتر اور قبیح تر ہو جاتا ہے۔ ان باتوں پر اتفاق ہے، اور سابق شریعتوں میں پہلے جو شریعتیں گزری ہیں، یہودیت اور نصرانیت اور دوسرے جو شریعتیں گزری ہیں، ان میں بھی یہ مہینے متبرک اور پاک جانے جاتے تھے۔ ان میں بھی ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا جاتا، اور ان مہینوں میں قتل و قتال بھی ممنوع تھا، لڑائی وغیرہ بھی ممنوع تھی، اور ان مہینوں کو حرمت والا 2 معنوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، 2 وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مہینے ادب اور احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں، اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام اور ناجائز تھا، اور دوسرا ان کو حرمت کہنے والا اور ادب اور احترام کے مہینے کہنے والے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان میں جو عبادت بھی کی جائے اس کا اجر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں، اور ان مہینوں میں جو گناہ بھی کیا جائے تو وہ گناہ بہت زیادہ قبیح تر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پہلا جو معنی اور مطلب ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام اور ناجائز ہے، وہ اسلام اور شریعت کے ساتھ منسوخ ہو گیا وہ حکم، اور یہ جو دوسرا حکم ہے ادب اور احترام والا، تو وہ اب بھی باقی ہے، لہٰذا ہمیں ان مہینوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور یہ جو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے کا ہمیں خصوصیت کے ساتھ اب ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھنا چاہیے، روزوں کی فضیلت آئی ہے، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اس مہینے میں گناہوں سے خصوصیت کے ساتھ بچا جائے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی ان مقدس اور پاک مہینوں میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا کہ اپنے اوقات ضائع کر دو اور ان کے ادب اور احترام کے خلاف ورزی کرنے لگ جاؤ اور گناہوں میں نہ پڑ جاؤ۔ اگر گناہوں میں پڑ جاؤ گے اور ادب اور احترام کے خلاف ورزی کرنے لگ جاؤ گے تو ان مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوگے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم اور زیادتی مت کرو۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں ایک بات ذکر کی ہے، منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس بات سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان 4 مہینوں کی جو ادب اور احترام والے مہینے ہیں، ان مہینوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان مہینوں میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور جتنی زیادہ عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ان مہینوں کی خصوصیت ہے، خاصہ ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچائے گا۔ تو یہ ان مہینوں کی خصوصیت ہے، لہٰذا یہ جو ادب اور احترام والے مہینے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان میں اپنے اوقات ضائع نہیں کرنے چاہیے، اور ان کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کی جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ اور اسی طرح محرم الحرام کے مہینے کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے
کہ محرم کے اپنی معنی وہ ادب اور احترام کے آتے ہیں، عزت کے آتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے، ادب اور احترام والے مہینوں میں ہونے کی وجہ سے عزت اور احترام والا مہینہ ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی اور ان مہینوں میں قتل و قتال بھی نہیں کیا جاتا، اور اسلام میں بھی ان مہینوں کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی کہ ان مہینوں کی وہ قدر اور احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ بذات خود انتہائی برکت اور ادب والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو روزے رکھے جاتے اس کی فضیلت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہتر روزہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں، سب سے بہتر روزہ ہے۔ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز وہ صلاۃ اللیل تہجد کی نماز ہے، اسی لیے کہ تہجد میں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ جو محرم الحرام ہے، اس کے روزے بہت زیادہ فضیلت والے ہیں رمضان المبارک کے بعد۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، ایک شخص نے پوچھا، أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، کہ حضرت آپ مجھے رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دیں گے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما سمعت احدا يسأل عن هذا الا رجلا سمعته يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی کو بھی اس طرح سوال کرتے ہوئے نہیں سنا ہے، صرف ایک شخص کو میں نے حضور علیہ السلام سے اس طرح سوال کرتے ہوئے سنا، یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام سے اس نے سوال کیا، وَأَنَا قَائِدٌ عِنْدَهُ، اور میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقال، تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ایُّ شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، کہ آپ مجھے رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم فرمائیں گے؟ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم، اگر آپ رمضان المبارک کے بعد روزے رکھنا چاہتے ہیں تو محرم الحرام کے روزے رکھو، فإنہ شہر اللہ، اسی لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ادب اور احترام کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ فیہ یوم، اس میں ایک ایسا دن ہے، تاب اللہ فی علی قوم، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی توبہ قبول فرمائی، یعنی بنی اسرائیل کی ان کی توبہ قبول فرمائی، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ، اور دوسرے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس میں توبہ قبول فرمائیں گے۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ یوم عاشوراء، 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرم الحرام کے 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھا، اس کے لیے 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کتنی بہت بڑی بات ہے، 60 سال کسی کی عمر ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اخلاص کے ساتھ اگر یہ روزے رکھ دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوم عرفۃ کان لہ کفارۃ سنتین، جس نے یوم العرفہ کا روزہ رکھا، جو ذی الحج کا مہینہ گزر گیا، 9 ذی الحج کا، کفارۃ سنتین، تو یہ اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، 2 سال کے ایک صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمِ، اور جس نے محرم الحرام میں سے ایک دن بھی روزہ رکھا ہے، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا، تو اس کے لیے ہر دن کے بدلے میں 30 دن کے برابر ثواب ملے گا، 30 دن کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔
ان ثوابوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، یہ دنیا دار العمل ہے. جیسے ہم دنیا میں دنیا داری کرنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے پیسہ کماتے ہیں، مال و دولت کماتے ہیں، مال و زر کماتے ہیں، اسی طرح آخرت کی جو کرنسی ہے اور آخرت کے جو پیسے ہیں وہ نیک اعمال ہیں. دنیا میں ہمارے پاس جتنے پیسے زیادہ ہوتے ہیں اتنے ہی کم ہوتے ہیں، اور انسان کو جتنی بھی دولت مل جائے اتنا ہی وہ کہتا ہے کہ تھوڑی ہے. اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی ہمیں حریص ہونا چاہیے کہ آخرت میں جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے اتنے ہی کم ہوں گے. ایسے ایسے نیک لوگ جو 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور پل جھپکنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے ہیں. 40 سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. کتنی بہت بڑی فضیلت ہے. ہمیں یہ نیک اعمال ان میں حرص ہونے چاہیے تاکہ قیامت کے دن نیک اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی کم ہوں گے. یہ نیک اعمال ہمارے لیے قیامت کے دن کے لیے وہ مال و دولت ہے، وہاں کی کرنسی ہے. وہاں یہاں دنیا کا پیسہ نہیں چلے گا بلکہ آخرت کا پیسہ چلے گا، اور وہ ہے نیک اعمال. بہرحال یوم عاشوراء کا روزہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، اور محرم الحرام کی اپنی فضیلت ہے. لیکن محرم الحرام کے اس مہینے میں اور محرم الحرام کے دوسرے دنوں کی بنسبت 10 محرم الحرام جو یوم عاشوراء ہے اس کی فضیلت اور بھی بہت زیادہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہوا ہے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کیسا دن ہے کہ تم لوگوں نے اس دن روزہ رکھا ہوا ہے. فقالوا، تو وہ عرض کرنے لگے ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا عظیم الشان دن ہے. انجى اللہ فی موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات دلائی، وقومہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی نجات دی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. فصام موسیٰ علیہ السلام شکراً، سو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا. فنحن نصومہ، لہٰذا ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فنحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ان یہودیوں سے یہ فرمایا، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا فنحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم بہت زیادہ حقدار ہیں، ہم بہت زیادہ لائق ہیں اس بات کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ہم بھی اس کا روزہ رکھیں. تم لوگوں سے زیادہ ہم اس بات کے لائق ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں. فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو حضور علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ خود بھی رکھا، وہ ہمارا بھی صیام ہی، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. اس حدیث سے ایک یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طور پر رکھا، اور پھر یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے آ رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے موسیٰ علیہ السلام کے تم لوگوں سے کہ ہم بھی وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں. یہ جو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا، اور یہ واقعہ ہجرت کے ابتدائی دنوں کا ہے، گویا اس وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم وجوبی دیا تھا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا واجب ہے. اور اس وقت رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کا حکم نہیں آیا تھا. اس کے بعد پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب یوم عاشوراء کا روزہ رکھا وہ امر بصیامہ اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تو قالوا پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى کہ یا رسول اللہ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن کا یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، عزت اور احترام کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ یہود و نصارہ اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل اگر آنے والے سال زندگی رہی لاسومن التاسع تو 9 کو روزہ رکھیں گے۔ یہ جو روایت ہے اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری وقت کا واقعہ ہے، اور اس وقت وہ رمضان کا جو حکم تھا اور رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے، اور اس وقت جو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا تو یہ استحبابی تھا، یعنی اب محرم الحرام کا روزہ رکھنا مستحب رہ گیا ہے، اس کا واجب ہونا منسوخ ہو گیا ہے، اسی لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا اگر آئندہ سال اس دنیا میں رہا تو 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو علماء نے یہ لیا ہے کہ 10ویں کو نہیں رکھیں گے بلکہ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لیا ہے کہ جب یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور یہودی اس دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، لہٰذا ان سے مشابہت نہ آنے کی وجہ سے 9 کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لہٰذا یہ دوسرا قول ہے، اور جو دوسرا مطلب ہے تو یہ اکثر علماء نے لے لیا ہے کہ لہٰذا محرم الحرام کا جو 10 محرم الحرام کا روزہ ہے اس کے ساتھ یا 9ویں کا روزہ رکھ دو 10ویں کے ساتھ، اور یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ دو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ لیکن آج کل یہ مشابہت نہیں ہے، اس لیے کہ یہودی روزہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی نے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ دیا یوم عاشوراء کا تب بھی صحیح ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، اسے اللہ تعالیٰ فضیلت دیں گے۔ اسی لیے مشابہت آج کل ہے ہی نہیں جب وہ روزہ ہی نہیں رکھ رہے۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہو گئی ہے کہ دیکھو یہ روزہ رکھنا 10 محرم الحرام کا یہ عبادت ہے اور ایک نیک عمل ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب صحابہ سے یہ سنا کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا گوارا ہی نہیں کیا، عبادت میں بھی مشابہت نہیں اختیار کی۔ حالانکہ 10 محرم کا روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ عبادت میں بھی ہم ان کے ساتھ مشابہت ہماری آ جائے۔ ہاں، لہٰذا یا 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم جب حضور علیہ السلام نے عبادت میں یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرما دیا ہے تو پھر جو دوسرے کام ہے اور دوسرے اعمال ہیں ان میں تو بطریق اولا ہمیں منع ہونا چاہیے۔ جب عبادت میں ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ عبادت میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو، تو دوسرے کاموں میں اور پھر گناہوں میں ہم کیسے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں؟ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھیں ہمارے مسلمان معاشرہ وہ کس سمت پہ جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ سارے یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے طریقہ کار لے لے اور مسلمانوں نے ان سے ان کے طریقہ کار لے لے، ان کے ساتھ گناہوں میں مشابہت اختیار کر لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہمارے بدن میں نظر ہی نہیں آتے، نہ ہمارے بدن میں ہیں، نہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، نہ ہمارے دیکھنے میں، نہ ہمارے لباس میں، نہ ہمارے بالوں میں، نہ ہماری داڑھی میں، نہ ہمارے ناخنوں، بدن کے کسی جز میں بھی نہیں ہے، کسی حصے میں بھی حضور علیہ السلام کی وہ سنت طریقے اور حضور علیہ السلام کی مشابہت، صحابہ کی مشابہت ہم میں ہے ہی نہیں۔ جب حضور علیہ السلام یہود و نصارہ کے ساتھ عبادت میں مشابہت برداشت نہیں کر رہے ہیں
تو ہم گناہوں میں کیسے ان کے ساتھ مشابہت کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بھائی فلاں کا طریقہ ہے، میں بھی اختیار کرتا ہوں گناہوں میں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے اندر کو جو ضمیر ہے اس کو جگانا چاہیے کہ بھائی میں کس طرف جا رہا ہوں، کس کی پیروی کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو چھوڑ کر کس طرف جا رہا ہوں۔ بہرحال عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، فقالت حضور علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ کتنی بہت بڑی بات ہے، اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس صغیرہ گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو قیامت کے دن ان کے متعلق بھی پوچھ ہوگی، اور ہر چھوٹا گناہ جو مسلسل کیا جاتا ہے وہ چھوٹا نہیں رہتا ہے، وہ تو کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے، چھوٹی سی چنگاری لو اور اس کو کپڑوں کے بکسے میں رکھ دو، 10 منٹ بعد دیکھو صرف دھواں ہی تمہیں نظر آئے گا۔ یہ ایسے اعمال کو وہ خراب کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یہی چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کے لیے سبب بنتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال ما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوما یطلب فضلہ علی الایام الا هذا اليوم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما علمت، میں نہیں جانتا ہوں یہ بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کے روزے کی فضیلت کو ترجیح دی ہو دوسرے دنوں پر، الا ھذا اليوم، مگر اس 10 محرم الحرام کے دن کو ترجیح دی ہے اور کسی دن کو ترجیح نہیں دی ہے۔ فقال ولا شہرا، اور نہ کسی دوسرے مہینے کو ترجیح دی ہے، الا ھذا الشہر، یعنی رمضان کے مہینے کو ترجیح دی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ ہے اور 10 محرم الحرام کا دن ہے، یہ بہت برکت اور اہمیت والا دن ہے۔ اس دن میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنی چاہیے، اپنی وسعت اور اپنی گنجائش کے مطابق اپنے اہل و عیال کو اس دن کھلاؤ پلاؤ، ان کے لیے کوئی اچھی چیزیں لاؤ، اور اسی طرح اپنے اڑوس پڑوس میں بھی اور اسی طرح پڑوسیوں میں بھی وہ چیز تقسیم کر دو۔ اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہلہ، کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، اپنی طاقت سے تھوڑا زیادہ خرچ کرے گا یوم عاشوراء کے دن، اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائیں گے، سارا سال اللہ تعالیٰ اس کو مال اور دولت اور عزت اور جاہ میں فراوانی فرمائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ سارا سال۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا اور بالکل درست پایا۔ مشہور محدث ابن عینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے تجربے میں یہ صحیح ثابت ہوا ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر تھوڑا سا زیادہ خرچہ کر لینا چاہیے، اور اپنے پڑوس والوں پر بھی خرچہ کر لینا چاہیے، اپنے نوکر چاکروں پر بھی خرچہ کر لینا چاہیے۔ یہ سارے میاں جاوید کے نوکر ہیں، اس کو بھی خرچہ کرنا چاہیے، سارا سال اللہ تعالیٰ اس پر فراوانی فرمائیں گے۔ آخری بات محرم الحرام کے حوالے سے یہ کروں گا کہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ عزت ادب اور احترام والا مہینہ ہے۔ منہا اربعۃ الحرم قرآن میں آ گیا، سورہ توبہ میں۔ اس کے بعد اس مہینے کے متعلق جو عوام میں ایسی باتیں پھیلی ہوئی کہ یہ ایسا مہینہ ہے، منوس مہینہ ہے، یا سخت مہینہ ہے، یا ایک ایسا مہینہ ہے اس میں نکاح مت کرو، اس میں جماع مت کرو، یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ یہ تو برکت والا مہینہ ہے، اس میں ہر خوشی تیرے لیے برکت کی ہے، اس میں ہر خیر تمہارے لیے برکت کا ہے۔
بجائے اس کے کہ تم اس خیر اور برکت کو چھوڑ کر ایک ایسا طریقہ اختیار کر لو جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمہیں دور کر دے. یہ ایسا مہینہ نہیں ہے. اور یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت صرف اسلامی شریعت میں نہیں ہے بلکہ اس کی فضیلت پہلے سے آ رہی ہے، ازل سے آ رہی ہے. یوم خلق السماوات والارض اس وقت سے آ رہی ہے. منها اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، یہ تو اس وقت سے فضیلت آ رہی ہے. اور اسی طرح یہ فضیلت چلتے چلتے اسلام میں بھی آ گئی اور اسلام میں ان کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ 10 محرم الحرام کا دن ہے اور یوم عاشوراء کا دن ہے. عاشوراء بھی 10 کو کہتے ہیں، لہٰذا یہ 10 محرم الحرام کا دن فقہاء علماء نے ذکر کیا ہے. اس کی فضیلت صرف اسلام اور شریعت میں نہیں ہے بلکہ یہ شروع سے یہ فضیلت آ رہی ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں جو غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ اس دن کو فضیلت وہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملے، یہ غلط ہے. بلکہ اس کی فضیلت پہلے سے آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ نہیں رکھا، حضور علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا یوم عاشوراء کا، یہ فضیلت شروع سے. تو یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ فضیلت اس وجہ سے، بلکہ یوں کہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی ہے 10 محرم الحرام کی وجہ سے، اور بھی زیادہ شہادت متبرک اور پاک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو یہ ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے خود کو دور کرتے چلیں. یہ عبادت کا مہینہ ہے، ادب اور احترام کا مہینہ ہے. اس کی فضیلت شروع سے آ رہی ہے اور اس مہینے میں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اخلاص سے کرو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اور اسی طرح 10 محرم الحرام کا روزہ وہ خصوصیت کے ساتھ رکھنا چاہیے، اسی لیے کہ حضور علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا ہے. وہ ہمارا بھی صیام ہی، اور 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے. اور اسی طرح 10 محرم الحرام یہ وہ دن ہے کہ جس میں تاریخی حوالے سے کئی بڑے بڑے کام اس دن ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام وہ یوم عاشوراء میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، نوح علیہ السلام کی کشتی وہ سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر رک جانا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا اور ان پر آگ کو گل گلزار کر دیا. اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی. اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ بھی رکھا. اور اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. اور اسی دن سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی. یہ ساری چیزیں 10 محرم الحرام کو ہوئی. اور اسی دن قیامت بھی ہوگی، اسی دن قیامت بھی ہوگی. اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی نازل ہوئی. اور اسی دن حضور علیہ السلام نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح بھی کیا تھا 10 محرم الحرام کو. تو 10 محرم الحرام اور محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ شروع سے پاک اور ادب کے دن اور مہینے آ رہے ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اس میں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. اور خصوصاً گھروں میں یہ بات بتا دو کہ یہ محرم الحرام کا برکت کا مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے. اس میں گناہوں سے بچو اور روزے رکھو، کثرت کے ساتھ روزے رکھو. اور اگر 10 محرم الحرام کے کسی دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، کم سے کم 10 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے. 9 اور 10، 9 کو نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں، 10 کو لازمی رکھو. 11 کو نہیں رکھ سکتے ہو، 10 کو لازمی رکھو. 1 رکھ دو لیکن ضرور رکھو. دعا کرو.